اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج آپ نے جو آیتیں سنی ہیں قرآن پاک کی، اس میں صدقات کا ذکر آیا ہے، تو میری طبیعت یہ ہوئی کہ صدقات سے متعلق آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنا دوں تھوڑی سی، کیونکہ صدقے سے متعلق آپ کی زندگی میں اکثر معاملے آتے رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگنا چاہیے صدقہ ہے کیا، صدقہ کیوں آیا، صدقہ کس چیز سے بنا، تو ان کے بارے میں، صدقات کے بارے میں۔ صدقہ جو ہے وہ صدق سے بنا ہے، سچائی۔ حضرت انس، صدقے کے بارے میں بات بتا دوں میں آپ کو، صدقہ جو ہے یہ آپ کی ایمان کی صداقت ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کا دیا ہوا رتبہ اگر صدقہ کرتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کی صداقت پیش کر رہے ہیں کہ میں اپنے ایمان کا سچا ہوں، جو تو نے مجھے دیا وہ میں تیری راہ میں لگا رہا ہوں۔ یہ ہے صداقت کا اصل معاملہ کہ اللہ سچا ہے، اس کی راہ میں سچے ایمان کو پیش کرنا، یہ صداقت ہے اصل میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو رفع کرتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، سورہ بقرہ آیت 261 سے 265 تک اللہ نے کہا ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا اجر اس دانے سے ہے جس کی 7 بالی اگیں اور ہر بالی میں 1000 دانے، 100 دانے۔ مال خرچ کر کے احسان نہ جتانے والوں اور تکلیف نہ دینے والوں کو بہت بڑا اجر ملے گا، لیکن جو مال خرچ کر کے احسان جتاتے ہیں انہیں کوئی خیر نہیں ملے گی، اور جو لوگ احسان نہیں جتاتے ہیں وہ نہ غمگین ہوں گے، نہ کوئی خوف ہوگا۔ جسے خیرات کرنے کے بعد ایذا دی جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے کوئی خیرات نہ کریں بلکہ اس سے نرم بات کریں۔ ان کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی کو خیرات کر کے اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، اسے برباد کرنا کہ جیسے پتھر پہ مٹی لگی ہوئی ہو اور تیز بارش اسے دھو دے۔ اسی طرح اگر اخلاص سے آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال جو ہے وہ بڑھیا بات سے دی گئی ہے ان آیتوں میں۔ سورہ بقرہ آیت 261 سے 265 میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی اور قصور معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی اس سے نیچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کو سربلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے فروتنی اور خاکساری کا رویہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بالا تری بخشے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر آپ انکساری راجدی کے ساتھ صدقات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال بانٹتے ہیں، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کو آخرت میں بے انتہا بالا تری اور رفعت دے گا، مطلب بہت آپ کو عزت ملے گی۔ سورہ بقرہ کی 271 نمبر آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ صدقہ چاہے چھپا کے دو اور چاہے ظاہر کر کے دو۔ ظاہر کر کے جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے جس سے اوروں کو ترغیب ملے، اور جو زکوٰۃ کے علاوہ آپ کی خیرات ہیں، نفلی صدقات ہیں، انہیں آپ کو چھپا کے دینا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت 276 اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر لگتا تو یہ ہے کہ صدقہ دینے سے، مال دینے سے مال گھٹے گا اور سود پہ پیسے دینے سے مال بڑھے گا، لیکن اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے قرآن میں کہ تم صدقہ کرو گے تو میں تمہارے مال میں برکت کر دوں گا، اور تم اگر سود پہ پیسہ کماؤ گے تو تمہارے مال میں بے برکتی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا اس کھیتی سے جو پھل اور جو دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا کھائے گا وہ اس بندے کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ لیل ہے، اس کی 18 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ صدقہ جو ہے وہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، آپ کو طہارت حاصل ہوتی ہے، آپ کا تزکیہ ہوتا ہے، آپ کا مال بھی صاف ہوتا ہے۔ اسی کی 103 104 نمبر آیت میں اللہ نے صدقات قبول کر کے ان کے ظاہر باطن جو ہے اسے پاک کر دیا، یعنی تزکیہ کر دیا، اور یہ بھی کہا جو ابھی ہم پڑھتے آئے ہیں سورۃ توبہ اس کی 103 104 نمبر آیت جو آج ہم نے پڑھی کہ ان کے حق میں دعا کریں تاکہ ان کی تسکین ہو، اللہ رسول اللہ کی دعا سے انہیں سکون ملے۔
حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی صاحب ایمان بندہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا اور عند اللہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو جو لوگ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی ان کا صدقہ گنا جا رہا اللہ کے یہاں، اللہ ایمان میں لکھا جا رہا ان کے۔ تو جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں مال ہونے کے باوجود، آپ یقین کریں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ عورتیں یہ آ کے نہ کہتی ہوں کہ جی ہمارے شوہر ہمیں پیسے نہیں دیتے، کماتے تو ہیں لیکن دیتے نہیں، اس کے لیے کما رہے یار، آج موت ہوئی آپ کا سارا مال دوسرے کھا جائیں گے۔ اگر آپ کے بیوی بچے پریشان ہیں، انہیں پورا خرچ آپ نہیں دے رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، تو آپ دوسروں کے لیے مال چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بات تو جب ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو پنپتا ہوا دیکھتے، کھاتا پیتا تفریح کرتا ہوا، گھومتا پھرتا ہوا دیکھے، جائز خرچ ان کا ہو تو خوشی ہونی چاہیے آپ کو۔ آپ کے بچے کو سائیکل کی ضرورت ہے، آپ اپنے سامنے اسے سائیکل چلاتا ہوا دیکھو نا، آپ اپنے سامنے اسے موٹر سائیکل چلاتا ہوا دیکھو، آپ کے پیچھے چلاتا رہے، آپ کی تو موت ہو گئی، آپ کیا کر لو گے؟ آپ کو کون سی خوشی ملے گی؟ مال تو آپ کا بینک میں پڑا یا کاروبار میں لگا ہوا ہے، تو بچہ آپ کا موٹر سائیکل کو ترس رہا، یا آپ کی بیوی جو ہے وہ کسی زیور کو ترس رہی، دوسروں کو دیکھ کے اس کی طبیعت بھی چاہتی ہے، مگر اسے پتہ ہے میرے آدمی کے پاس مال ہے، لیکن آپ خرچ ہی نہیں کر رہے، اور آپ کو صدقے سے ہی محروم ہے جو یہاں حدیث میں بتایا گیا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ افضل ترین ہے جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کرے اور پہلے ان پر خرچ کرے جن کے تم ذمہ دار ہو۔ سنن ابو داؤد شریف کے، مطلب کمائی کر کے اللہ کی راہ میں پہلے آپ جسے سمجھتے ہو اس کی بجائے پہلے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ ہے۔ اللہ نے کہا وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ محنت کر کے دیکھو، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک صحابی مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایک انصار صحابی ساری رات مزدوری کر کے تھوڑی سی کھجوریں لائے، تو اس میں پہلے انہوں نے آدھی اپنے گھر والوں کو دی اور آدھی کھجوریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو وہاں جو منافق بیٹھے تھے انہوں نے مذاق اڑایا، لو جی اب ان چند کھجوروں سے جنگیں لڑی جائیں گی۔ تو حضور نے کہا اس پوری کھجور، ان جتنی بھی کھجوریں ہیں اس مال کے ڈھیر میں پھیلا دو۔ اللہ کی نظر میں ان کھجوروں کی، چند کھجوروں کی وقت اس پورے مال سے زیادہ ہے۔ تو آپ کی نیتوں کے حساب سے آپ یہ نہ سوچو کہ میرے 150 روپئے سے دین کا کیا ہوگا۔ بھائی آپ کی کمائی اگر 500 روپے ہے، آپ اس میں سے 100 روپے دے رہے ہیں، تو آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں یار۔ 20% آپ نے دے دیا۔ کوئی آدمی کروڑ پتی ہے، اس میں سے وہ 10,000 روپے دے رہا، کوئی معنی نہیں رکھتا، 0.1% بھی نہیں بیٹھتا، آپ نے 20% دیا۔ تو اللہ کے ہاں آپ کی نیت کے حساب سے، آپ کی حیثیت کے حساب سے فیصلے ہوں گے۔ وہاں 20% لکھا گیا آپ کا، اس کا 0.1% بھی نہیں بیٹھتا۔ اگر کروڑ پتی کوئی 1,000 روپے 10,000 روپے دے رہا، تو اللہ کی نظر میں آپ کے وہ 100 روپے بہتر ہیں جو آپ نے 500 روپے کی مزدوری میں سے دے دی اللہ کی راہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اجنبی مسکین کو اللہ کے لیے کچھ دینا صرف صدقہ ہے، اور اپنے کسی ضرورت مند قریبی عزیز کو اللہ کے لیے کچھ دینے میں 2 پہلو ہیں اور 2 طرح کے ثواب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ صلہ رحمی ہے جو بجائے خود بڑی نیکی ہے۔ مسند احمد جامع ترمذی حدیث پاک ہے۔ سورہ یاسین آیت 12 میں اللہ نے کہا بے شک مردوں کو زندہ کر کے ان کے لیے نیک کاموں کا بدلہ دے گا جو کہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ جو یہاں صدقہ کرتے ہیں وہ سب اللہ کے ہاں لکھا جا رہا۔ یہاں آپ کا جو مال ہے وہ آپ اللہ کے بینک میں جمع کرائیں تو وہاں آپ کے کام آئے گا۔ آپ مان لو امریکہ جا کے اتریں اور آپ کے پاس مال نہ ہو، آپ کا وہاں بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہ ہو، تو آپ یقین کرو اجنبیوں کی طرح آپ باولے ہو جائیں گے وہاں اتر کے کہ میں کیا کروں۔ لیکن اگر آپ نے وہاں پہلے سے پیسے جمع کیے ہوں گے کسی بینک میں تو آپ بے فکر اتریں گے، میرے تو یہاں پیسے جمع ہیں۔ اگر آخرت میں دا بینک آف اللہ ان لمیٹڈ، اس میں اگر آپ کے پیسے جمع ہوں گے تو آپ کو وہاں پہنچ کے کسی قسم کی فکر نہیں ہوگی، اور اللہ تو یہ کہہ رہا کہ میں جو ہے اسے بڑھا چڑھا دوں گا آپ کے صدقات میں۔ تو اگر آپ یہاں سے بھیجنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مال وہاں آپ کو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ملے گا، بینک میں جمع ہوا ہوگا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی ایسا صدقہ قبول ہو سکتا ہے جو ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے کیا جائے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. سورہ انعام ہے اس کی 136 نمبر آیت میں صدقہ غیر اللہ کے نام کا نہ ہو. سورہ نحل کی 56 نمبر آیت میں بھی یہ بات کہی کہ جو بھی صدقہ آپ کریں وہ اللہ کے نام پہ کریں. کسی غیر اللہ کے نام پہ آپ کھانا پکا دیں, غیر اللہ کے نام پہ آپ چڑھاوے چڑھا دیں, وہ اللہ کو منظور نہیں ہے. غیر اللہ صرف بتی نہیں ہے, مزارات پہ بھی اگر آپ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو سب غیر اللہ کے لائیں گے. آپ کسی اپنے پیر کو, آپ کسی اپنے استاد کو اللہ سے زیادہ سمجھنے لگے, چڑھاوے اسے چڑھائیں, بلکہ اس کی بجائے غریبوں کو چڑھائیں. اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں, اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں. بڑا صدقہ ہے, اول صدقہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت گھر کے کھانے میں سے صدقہ دے بشرطے کہ اسراف نہ کرے تو اسے اس کا ثواب ملے گا خرچ کرنے کی وجہ سے, اور اس کے خامن کو اس کا ثواب ملے گا کسب کرنے کی وجہ سے, اور ان میں سے ایک دوسرے کا ثواب کم نہ کیا جائے گا. صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے. سورہ حدید ہے قرآن میں, اس کے 18 نمبر آیت میں صدقات کو اللہ نے قرض حسنہ کہا اپنے لیے. اب آپ دیکھیں کہ آپ یہاں کسی کو قرض دے رہے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے, کتنا آپ کا احسان مانتا ہے. اور اگر کوئی آپ اللہ کو قرض دے دے تو اللہ کیسی شان والا ہے, کتنا خوش ہوتا ہوگا, کتنا بڑھا چڑھا کے آپ کو واپس کر دے گا, کچھ نہیں پتا. تو اللہ کو جو قرض دے گا تو وہ اللہ اپنی شان کے مطابق اسے واپس بھی کرے. سورہ دہر ہے 76 نمبر, اس کی 7 نمبر آیت میں بھی اللہ نے کہا جائز مراد پانے پر بھی صدقے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگر آپ جائز مراد آپ کی پوری ہو جائے تو صدقہ ضرور کیا کریں. کوئی آپ نے نظر مانی ہو, سورہ بقرہ کی 270 نمبر آیت میں یہی بات. یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں ان میں سے ہر ایک پر صدقہ واجب ہے. 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے, اور آدمی کو سواری پر سوار ہونے میں یا اس کا سامان بار کرانے میں مدد کر دینا بھی صدقہ ہے, اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے, اور نماز کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے, اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. آپ تو صرف صدقہ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم کسی کو 2 روپے دے دیں 10 روپے دے دیں. صدقے کی پوری ڈیفینیشن حضور نے بیان کر دی کہ ہر نیک کام صدقہ ہے. صدقہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ آپ اپنے ایمان کی صداقت پیش کر رہے ہیں اللہ میں, تو ہر وہ نیک کام جو آپ کر رہے ہیں اللہ کو سامنے رکھ کے اخلاص کے ساتھ وہ صدقہ ہے. سورہ حدید کی 19 نمبر آیت میں ایمان والوں کو اللہ نے صدیقین اور شہید کہا ہے. یہ آیت صحابہ کے لیے آئی جو صدق نیت کی وجہ سے کلمہ ہی پڑھا, پھر اپنی صدیقیت ثابت کی, اپنے جان سے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے. تو آپ بھی اگر جان مال اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو آپ کی صدیقیت اللہ تک پہنچے گی, یا آپ کے ایمان کی صداقت کہلائے گی. آج کی آخری حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص انڈے کے برابر سونے کی ڈلی لایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے ایک کان میں ملا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور صدقہ وصول کر لیجئے, اور میرے پاس صرف یہی پونجی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر توجہ نہ دی. اس نے داہنی طرف جا کر یہی گزارش کی, پھر بائیں جانب آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا. اس کے بعد وہ پیچھے کی طرف سے لوٹ کر آیا اور اپنی گزارش دہرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ڈلی لے کر اس کی طرف زور سے پھینکی کہ اگر اس کے لگ جاتی تو وہ زخمی ہو جاتا. پھر فرمایا کہ بعض آدمی اپنا پورا اثاثہ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں صدقہ ہے, اور پھر ہار تھک کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں. یاد رکھو بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا کو قائم رکھتے ہوئے کیا جائے. سنو ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے جس میں بڑی ٹیچنگ ہے اس حدیث پاک میں, کہ آپ اپنا سارا مال جو ہے وہ یہ سمجھ کے اللہ کی راہ میں نہ دے دیں کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں, بلکہ آپ کو اپنے بچوں کو بھی بھیک مانگتا ہوا چھوڑ کے نہیں جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان چوتھے پارے کی پہلی آیت آئی نا, لن تنالوا البر, تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نہ دو. تو ایک صحابی آئے اور وہ پورا مال اپنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پورا مال
اچھا اردو میں آدھا کتنا؟ اچھا 33% کہاں 33% تھے، لیکن یہ بھی بہت ہے باقی اپنے بچوں کے لیے. تو حضور ترغیب دلا گئے ہمیں کہ آپ نے بہت زیادہ سینٹیمنٹل ہو گئے، جذباتی ہو گئے، اپنا سارا مال نہیں مار دینا، بلکہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ایسا معاملہ رکھنا ہے. کیونکہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ لینے والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. تو اللہ نے اگر آپ کو اس قابل کیا کہ آپ دینے والوں میں ہیں تو آپ زیادہ قوی اور طاقتور مومن ہیں. یہ بھی فرمایا کہ مالدار مومن جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. یہ آج الحمدللہ حدیثیں بھی ہو گئی، انشاءاللہ سوال ہے.